اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اس قسم میں ہم حروف جار کا استعمال دیکھیں گے کہ وہ اسم کے ساتھ کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم حروف جار سمجھ کے آئے تھے کہ پریپوزیشنز کون کون سے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں انشاءاللہ آج سمجھنا ہے کہ ان پریپوزیشنز کا یا حروف جار کا اسم کے ساتھ استعمال کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ حروف جار، میں نے یہاں پہ دو جملے جو ہیں اردو میں ان کو لکھا ہوا ہے۔ اب اس کی جو ہے وہ عربی میں ہم دیکھیں کس طریقے سے بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ غور کریں کہ پہلا لفظ ہے مسجد سے، اور جبکہ دوسرا لفظ ہے گھر کی طرف۔ تو اب اس مرکب کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے یہاں پہ ایک اسم آ رہا ہے جو کہ مسجد ہے، اور دوسرا جو ہے وہ حرف جار ہے یہاں پہ جو کہ سے ہے، یعنی پریپوزیشن سے آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس دوسرے والے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو گھر ہے یہ ایک اسم ہے، اور کی طرف جو ہے وہ حرف جار ہے جو کہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں جو ایک مرکب بن رہا ہے جسے ہم مرکب جاری بھی کہہ سکتے ہیں، وہ مرکب جاری جو ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے ایک اسم ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ حرف جار ہے۔ عربی زبان میں نوٹ کیجئے کہ عربی زبان میں یہ جو مرکب جاری بنتا ہے، اس میں ترتیب جو ہے اس کی وہ الٹ ہوتی ہے، یعنی پہلے حرف جار آتا ہے اور پھر اسم آتا ہے۔ تو وہ کس طریقے سے بنتا ہے، یعنی یہ حرف جار آیا سب سے پہلے، سے کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے من، اور ساتھ میں مسجد کا لفظ جو ہے جو اسم ہے میں یہاں پہ لے آیا المسجد، کیونکہ ایک خاص مسجد سے آیا جا رہا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ معرفہ لایا ہوں من المسجد۔ تو یہ اس طریقے سے بنا۔ اب یہ من جو ہے اصل میں اس کو ملانے کی صورت میں یہ منل ہو جائے گا، من المسجد۔ اہم بات یہ ہے کہ اس اسم کی، ہر اسم کی کوئی نہ کوئی حالت ہوتی ہے۔ تو اب اس اسم کی حالت کیا ہوگی، کیا یہ رفع ہوگا، نصب ہوگا یا جر ہوگا؟ تو اس میں نوٹ کیجئے کہ یہ اسم جو ہے ہمیشہ جب حرف جار کے ساتھ جو اسم آتا ہے، جو حروف جار کے ساتھ جو اسم آتا ہے، وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اس جار سے یاد کر لیں، جار اور جر، یعنی جب بھی حرف جار آئے گا تو جو اسم اس کے بعد آئے گا وہ حالت جر میں ہوگا، یعنی یہ مسجدو نہیں ہوگا، مسجدہ نہیں ہوگا، یہ مسجدی ہوگا، من المسجدی۔ یعنی یہ جو اسم ہے یہ ایکچولی مجرور ہوگا، یعنی حالت جر میں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ والا بھی مجرور ہوگا، یہ بھی حالت جر میں آئے گا۔ اب اس والے کو اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلے کی طرف ہے، تو کی طرف کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ہے الا۔ الا کا لفظ میں لے کر کے آیا، اور اب جو اسم ہے جو گھر ہے وہ آئے گا دوبارہ سے معرفہ میں البیت، یعنی الالبیت۔ الالبیت ہوا، لیکن یہ اسم بھی، ہر اسم کی کوئی نہ کوئی اعرابی حالت ہونی چاہیے، تو اس اسم کی ہم نے کہا کیونکہ یہ حرف جار کے ساتھ آ رہا ہے تو اس لیے یہ جو ہے جر حالت میں ہوگا، حالت جر میں الالبیتی۔ الالبیتی اس طریقے سے یہ آ جائے گا۔ اب یہ نوٹ کر لیں کہ یہاں پر کیونکہ یہ اس کے جو اعراب تھے وہ پیش تھے، اس وجہ سے یہ زیر میں آیا، لیکن جب اعراب جو ہے وہ الف نون ہو، جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں مسلمانی، اگر مسلمانی اسم مجرور یہاں پر اسم کے طور پر آئے، یعنی دو مسلمان، تو وہاں پر جو ہے مسلمانی تو پہلے سے ہے وہ، لیکن حالت جر میں آ کر کے مسلمینی ہو جاتا ہے، تو آئے گا مسلمینی، یعنی من المسلمینی، دو مسلمانوں سے۔ تو اب وہاں پہ ہر چیز، یعنی ہر اسم جو ہے اس کا جو حالت جر بنتی ہے ہمیں وہ یہاں پر لکھنا ہوگا۔ جیسے ایک اور مثال یہاں پہ لیتے ہیں کہ دو مسلمانوں کی طرف سے، یعنی دو مسلمانوں کی طرف، اس کو پڑھیں دو مسلمانوں کی طرف۔ تو اب اس کے لیے جو یہاں پر لفظ آئے گا وہ آئے گا من، سب سے پہلے آیا کیونکہ یہ بلکہ یہاں پر کی طرف آیا تو اس لیے یہاں پر الا آئے گا، الا آیا۔ اور اب یہ دو مسلمان جو ہیں، تو دو مسلمان کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے المسلمان، یہ رفع میں آتا ہے لیکن ہمیں یہاں پہ جر میں لے کر کے آنا ہے، تو المسلمانی، المسلمینی، المسلمینی حالت جر میں ہوتا ہے، تو آئے گا المسلمینی، المسلمینی۔ اور اس طریقے سے سارے بنتے رہتے ہیں۔ اگر مجھے کہنا ہے کہ دو، میں اگر یہ کہنا چاہتا ہوں کرسی پر، تو میں کہوں گا علل کرسی، علل اور پھر کرسی، اور یہ جو ہے حالت
جر میں چلا جائے گا الکرسی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مرکب جاری ہے وہ اصل میں جار جمع مجرور، یعنی اس میں مجرور یہ مل کر کے ایک مرکب بنتا ہے جسے ہم مرکب جاری کہہ سکتے ہیں. تو یہ اسم کا استعمال ہے، حروف جار کا اسم کے ساتھ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. آج کی کلاس یہیں تک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.